دیا. آوازیں غیبی آتی ہے معین میرا ہے اور میں اس کا ہوں. آواز آ رہی شیخ کے ساتھ اللہ اکبر خانہ کعبہ کی زیارت, خانہ کعبہ کا طواف. یا رسول اللہ ہزاروں معین الدین آ گئے, کس کو پیش کروں؟ پھر آواز آتی ہے معین الدین سنجری کو حاضر کرو. معین الدین سنجری دربار رسول کی طرف رخ کر کے صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کر رہی تھی. جب یہ آواز آئی دوڑے دوڑے آئے, جاروب کش نے ہاتھ پکڑا, دربار رسول میں لے گئے. دروازہ بند, دروازہ بند, کوئی اندر نہیں جا سکتا. اس وقت کھلا تھا جب صدیق اکبر کا جنازہ لے کے اجازت طلب کی تھی. آج دروازہ بند ہے. میرے معین گئے, جیسے ہی میرے معین دربار رسول میں پہنچے روضہ اقدس کا دروازہ خود بخود کھل گیا, خود بخود کھلا. میرے معین اندر داخل ہوئے. نانا اور نواسے میں کیا باتیں ہوئی یہ خلوت کی باتیں ہیں, ہمیں معلوم ہے. کہاں کی باتیں ہیں؟ خلوت کی باتیں ہیں, ہمیں معلوم ہے. جلوت کی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے, خلوت کی باتوں کا پتہ نہیں چلتا. پتہ نہیں سرکار بنفس نفیس باہر تشریف لائے یا اپنے نواسے کو اندر آپ نے بلا لیا. کیا نوازا, ایسا نوازا, ایسا نوازا. بس پورا نوازنے کے بعد ایک بات جو آپ نے بتائی اسی کا علم ہمیں ہے, وہ خلوت والی بات تھی. کہا کہ سارے نوازشات کے بعد کہا اے معین الدین جا, میں نے تجھے ہندوستان کی خلافت دی, ہندوستان تجھے عطا کر دیا. باہر آئے اور نانا سے جدائی کے بعد کیا کیفیت ہوگی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہندوستان بھی سمجھ میں نہیں آیا. بس آ گئے. جب دروازہ بند ہو گیا وہ انوار و تجلیات کی بارش جو آپ پر برس رہی تھی برسنا بند ہوئی. باہر آئے. اب خیال آیا کہ ہندوستان کہاں ہے, پتہ نہیں. بس نانا نے کہا, یہی سوچ کر سو گئے. خواب میں میرے مصطفیٰ نے ہندوستان کا نقشہ بتایا. یہاں سے چلو, یہاں سے گزرو, یہاں سے گزرو. جہاں جہاں سے آپ گزریں گے ایمان آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا اور آپ ایمان کو بانٹتے ہوئے چلیں. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. کئی لوگ آئے, جادوگر آئے, رافضی قوم کے لوگ آئے, باغ میں بیٹھنے جگہ نہیں دے رہے تھے, آپ تشریف لے گئے. جہاں جہاں قدم رکھا ایمان سے نوازا, اور جو سب سے زیادہ شر پسند تھا اس کو ایسا نوازا کہ مرید بھی بنایا اور ساتھ بھی لگا لیا اور اس کو خلیفہ بھی بنا دیا. چلے لمبی گفتگو نہیں. پنجاب آئے, سبزوار آئے, لاہور آئے, داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. چلا کیا. روحانی طور پر داتا گنج بخش نے بھی فیض آپ کو عطا فرمایا. جب آپ فیض سے فیضیاب ہوئے جیسے کہ باہر آئے آپ کی زبان پر ایک جملہ نکلا, وہ یہ تھا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما. یہ حضرت گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض تھا جو غریب نواز کو ملا. گنج بخش فیض عالم, سارے عالم کو فیض پہنچانے والے. یہ کون ہے؟ خدا کے مظہر ہیں. کیا ہے؟ خدا کے مظہر ہے. اللہ کے رسول بھی خدا کے مظہر اور ان کی عطا سے ان کے غلام بھی مظہر ہیں. اور کیسے مظہر ہے؟ ناقصانہ پیر کامل. جاہلوں کو, کمینوں کے لیے
بہترین شائخ ہیں، کامل شائخ ہیں، جو ان کی صحبت میں چلا جاتا ہے وہ بھی اللہ والا ہو جاتا ہے، اور جو کامل ہے اور ان کے لیے راستہ بتانے والے ہیں خدا کا، کہ ایک لمحہ ان کی صحبت میں بیٹھ جاؤ خدا تک پہنچنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ چلے فیض لیتے ہوئے چلے آئے، دلی سے اجمیر پہنچے۔ اجمیر کے واقعات معلوم ہے، جہاں بیٹھے وہاں سے اٹھا دیا گیا، کہا کہ یہاں ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں سے پانی نہیں لینا، بڑی تکلیفیں تھی، یہاں تک کہ پرتھوی راج نے ایسا ظلم کیا، جادوگروں کو بھی بلایا، جادوگر سمجھ کر جادوگر پھر واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اوپر اڑے، اتنی اوپر اڑے، میرے خواجہ نے کہا کہاں تک اڑتا اڑ، کہاں تک جاتا جا۔ اب جب اوپر چلے گیا اس کی انتہا ہو گئی، میرے خواجہ نے کہا یہ بہت اڑ رہا ہے، اسے ذرا نیچے لاؤ۔ خود نہیں گئے، جوتیوں سے کہا، جوتیاں گئیں، جا کے سر پہ برسنے لگی اور جوتیاں کہنے لگی جہاں تیری انتہا ہو گئی وہاں خواجہ کی جوتیوں کی پہنچ۔ نیچے کلمہ پڑھے، داخل اسلام ہو گئے۔ اب چاروں طرف خواجہ نے اپنے دیوانوں کو پھیلایا، چار سو اسلام پھیلا۔ اور ایک وقت آیا، رجب کی پہلی تاریخ، ایک روایت میں یہ ہے رجب کی پہلی تاریخ تھی، 3 تاریخ کو میرے خواجہ مریدوں سے کہا کہ میں اب کمرے میں جا رہا ہوں، کوئی آ کر مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ کمرے میں چلے گئے، مگر خدام برابر کھڑے ہیں، خواجہ آئے تو رسول کو پانی دے، آپ کی خدمت کریں، آپ کے کھڑاوے رکھیں۔ جب 6 تاریخ آئی تو خدام نے کہا 4 دن ہو گئے اب تک کوئی آواز نہیں، کوئی پکارا نہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کی تو آوازیں آ رہی تھی، اب تو بند ہو گئی۔ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ ایک روایت، مگر معتبر روایت جو انیس الارواح میں ہے، انیس الارواح میں ہے، یہ معتبر روایت ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا روزانہ ایک طریقہ تھا کہ اس وقت میں مریدوں کو تعلیم دیتے تھے، اس وقت میں لنگر کھلایا کرتے تھے، اور بعد نماز عشاء بھی کچھ دیر تک مریدوں کو سبق دیا کرتے تھے۔ 5ویں تاریخ تھی رجب کی، دن 5واں تھا، رات 6 تھی۔ غریب نواز نے اپنے مریدوں کو تعلیمات دی اور کہا کہ میں اب اندر جا رہا ہوں، کوئی مجھے خلل نہ کرنا، کوئی دستک نہ دینا۔ غریب نواز اندر چلے گئے۔ رات بھر، پوری رات ایک ہی صدا اندر سے آ رہی تھی، وہ تھی اللہ اللہ اللہ۔ یہ تو اللہ اللہ ہم بولتے ہیں، لیکن فقراء اللہ نہیں بولتے، اللہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ۔ ذرا آواز لگاؤ، اللہ 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 اللہ۔ اس کے اندر پاک ہوتا ہے، اور پھر جب اللہ کا نام لے کے سانس اندر جاتی ہے تو اندر نورانیت آتی ہے، زندگی باہر نکلتی ہے۔ تو یہ صدائیں صبح تک آ رہی تھی، یعنی تہجد کے وقت تک۔ اس کے بعد آوازیں بند ہو گئیں، سرکار باہر آئے نہیں، وضو کو پانی دینے والا انتظار کر رہا ہے، فجر کو آپ کو نالین دینے والا انتظار کر رہا ہے، آپ کی خدمت کرنے والا انتظار کر رہا ہے۔ نماز فجر بھی ہو گئی، واپس نہیں آئے، اشراق کا وقت ہو گیا، واپس نہیں آئے، دوپہر کا وقت آ رہا ہے، اب آگ اگلنے والا ہے سورج۔ لوگوں نے مشورہ کیا، دروازہ توڑ کے، اب انتہا ہو گئی۔ ہم جس کے چہرے کو دیکھ کر ہم کو سکون ملتا تھا وہ رات سے غائب ہے، اب چہرہ دیکھے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ کس کا چہرہ؟ شائخ کا چہرہ۔ اس میں کیا کیا چہرے ہیں؟ ارے اس چہرے میں ہزاروں چہرے ہیں، مگر اسی چہرے میں نظر آتے ہیں۔ اس چہرے سے ہٹ کر جو چہرہ نظر آئے وہ خواب نہیں ہے، وہ کسی بزرگ کی شکل نہیں ہے،
وہ کسی پیر اور پیغمبر کی شکل نہیں ہے. جو بھی نظارے آپ کو نظر آئیں گے شیخ کے جلوے میں، شیخ کے جلوے میں. آئینے کے سامنے کھڑیں گے تو کون دکھتا ہے؟ جی اپنا خود سے بولو بھائی ذرا ڈر گئی کا کیا یہاں ٹونڈے ہی کیا؟ آپ کو پکڑ کو مار نہیں، آپ بزنس نہیں کرنے، تمہاری دکان میں سودا نہیں لینے. لیا تو لیتا، گیا تو جاتا ہے. ہم بیچنے بیٹھے ہیں، انہیں نہیں لیا تو کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بھیجتا ہے. لوگ آج ڈرتے. میں کھل کر سنیت کا کام کر رہا تو میری دکان کو خریدنے کو بھی آتا نہیں. میں آٹو چل، میری آٹو میں نہیں بیٹھا تو جاتا ہے. رزق دینے والا انہیں کیا؟ کون؟ اللہ. اس وقت تک مولا جب تک بکا نہیں تھا، جب بک گئے تو مولا اس کے ہاتھ سے دیتا ہے جس کے ہاتھ پہ ہم بکے. ڈر گئی کر خالی ڈرتے رہتے. مجھے بیان کو بلائے تو کیا، نہیں بلائے تو کیا، جہاں بھی جاتا ہوں میں اپنی برابر بولتا ہوں. بلایا تو بلا، نہیں تو جا. مسجدہ میں لوگ ڈر کو خطبہ دیتے. کہاں ڈر کو بولا تو ان کو ان کو بول کر ٹرسٹیں کو نکالا ہوتی نکالیا تو نکال رکھا تو رکھا. میری اپنی بات برابر ہوتی ہے. آج تک ڈرا نہیں. پورے مدوریہ مجھے ڈرتی ہے. عبد القادر شاہ واجد بولے تو جہاں جہاں میں رہ کو نکلے آج بھی کامتی ہوں. شان سے بولتا ہوں. اس مسجد کو چھوڑے ہوئے کتنے کی سال ہو گئے. میں چلے گا تو بولتے آگا بھائی مسلح چھوڑ کو دے ڈالو. کیا ہے مسلح؟ جو اللہ کو ڈرتا ہے کائنات اس سے ڈرتی ہے. تم کہیں کو ڈر؟ اب یہ بولو آئینے کے سامنے جب آپ کھڑیں گے تو کون دکھتا ہے؟ آپ دکھتے ہیں. آئینہ تو نہیں دکھتا نا. ہم آئینے کے سامنے کھڑے، آئینہ ہم کو دکھاتا ہے. آئینے کو کون دکھتا ہے؟ ایک دوسرے کو تو دیکھنا. آئینے کو کون دکھتا ہے؟ آئینہ جب ہم کو دیکھتا ہے تو آئینے میں ہم نظر آتے ہیں، مگر آئینے کو ہم نظر نہیں آتے. آئینے میں ہمارے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس میں آئینے کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے. آئینہ اور خوش ہونے لگتا ہے کہ ارے میرا عکس اس کے اندر موجود ہے. میں نور ہوں تو یہ بھی نور ہے. میں نور ہوں تو یہ بھی نور ہے. جب ہم شیخ کو دیکھتے ہیں تو شیخ کے جلوے میں ہم اپنے کو دیکھتے ہیں. اور شیخ کس کو دیکھتا ہے؟ عبد القادر کو نہیں دیکھتا. عبد القادر میں وہ جلوے نظر آتے ہیں جو وہ دیکھا کرتے ہیں. تب جا کر بندہ کامیاب ہوا، بندہ فنا ہوا اور بندہ باقی ہو گیا. تو بہرحال میں باتیں آ جاتی ہیں. دیوانے ہیں نا، دیوانوں کی زبانوں سے باتیں نکلتی چلی جاتی ہیں. تو غریب نواز چلیے بے چین ہے مرید، بغیر دیکھے سکون اطمینان نہیں ملتا. توڑو دروازہ. حضرت حمید رحمت الحمید الدین رحمت اللہ تعالی جو آپ کے پیر بھائی تھے، ہمیشہ آپ کی خدمت میں لگے رہتے تھے، مشورہ دیا تھی. حضرت قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے، توڑو. توڑا، دیکھا کیا دکھتا ہے؟ کیا دکھ رہا ہے؟ چہرہ غریب نواز نہیں نظر آ رہا ہے. چہرہ نہیں، غریب نواز کی صورت نہیں. پھر کیا ہے؟ ارے چہرہ غریب نواز نور میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس کے اوپر جلی حروفوں میں نور سے ہے ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ میرا لاڈلا اور میرا پیارا تھا، میری ہی محبت میں فوت ہوا ہے. اب یہ اس کی شکل میں نہیں ہے، میرے نور میں. تو رب کے نور میں فنا ہونے کے لیے بندگان خدا کی خدمت بھی کرنا ہے اور اپنے پیر و استاد نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر عمل بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو فنا کرنا ہے.
دنیا کے لیے نہیں، مولا کی محبت میں۔ جب اس کی محبت میں آپ فنا ہو جاتے ہیں تو یہ مقام، یہ مرتبہ آپ کو حاصل ہوتا ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث پکار کے کہہ رہی ہے، جو حدیث قدسی ہے، وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ جب وہ کسی چیز کا سوال کرتا ہے مولا سے تو پروردگار عالم کہتا ہے میرے خزانے بھی تیرے ہی ہیں، اٹھا کے دیتا چلا جا۔ جو دینا چاہتا ہے آج یہ سارا ہندوستان نہیں بلکہ ساری دنیا خواجہ کی ہے، ساری دنیا خواجہ کی ہے۔ خواجہ چشتی ہے مگر اولاد جی میں آپ کو یہاں ایک بات ٹھوک کے بتا، اولاد قادری ہے، سلسلہ چشتی ہے۔ کون؟ سب قادری، سب قادری، کوئی سہر وردی چشتی نقشبندی نہیں۔ جب تک قادری نہیں ہوتا اس وقت تک نہ چشتی ہوتا ہے، نہ قادری، نہ سہر وردی ہوتا ہے، نہ نقشبندی ہوتا ہے۔ وہ مولوی بیوقوف ہے، جاہل لوگ ہیں جن کو طریقت کا علم نہیں، جو یہ کہتے ہیں جو میرے سلسلے کا مرید نہیں انہیں قادری بھی نہیں، رضوی بھی نہیں، غلام بھی نہیں، ڈکا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ارے جو قادری نہیں ہوتا انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو پوچھوں قادری کہاں سے؟ کوئی بتائیں قادری کہاں سے؟ غوث اعظم سے قادری کا سلسلہ چلا؟ نہیں۔ غوث اعظم سے قادری کا سلسلہ چلا تو غوث اعظم کی سلسلے میں ہوئی فقیروں کے پاس اور بابا یہاں سب کچھ ہے، اللہ والوں کی جھولی میں سب کچھ ہے۔ جو دیکھا نہیں وہ یہاں دکھتا ہے، جو پڑھا نہیں وہ یہاں پڑھتا ہے۔ غریب نواز علم غریب نواز کی جھولی میں، تصوف غریب نواز کی جھولی میں، عرفان غریب نواز کی جھولی میں، طریقت غریب نواز کی جھولی میں، شریعت غریب نواز کی جھولی میں، جو دنیا میں ہے میرے غریب نواز کی جھولی میں۔ یہ ان کا زور مت لگا۔ غوث پاک کس سلسلے میں ہوئی نہیں معلوم، غوث پاک بھی قادری سلسلے میں ہوئی۔ جب سلسلہ وہاں سے قادری ہوا تو وہ کیسے؟ اب یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ بڑی تیزی کے ساتھ آگے گزر کے بول دوں، شاہ صاحب کی اجازت ہوگی، یہ لو یہاں کے نوشاہ، نوشوں سے اجازت۔ میں نے بولا نا کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، حکومت خواجہ کی ہے، اور خواجہ خواجگان وہ، ان کے غلام کو انہوں نے خواجہ بنایا۔ یہاں ہماری حکومت، جہاں ہم جاتے ہیں وہاں ہماری حکومت۔ گھر مرید کا رہے گا، پیر صاحب چلے گئے تو وہ گھر پیر کا۔ اب انہیں اپنی مرضی گھر میں نہیں چلا سکتا، میری مرضی چلے گی جب تک میں وہاں ہوں۔ جب تک ہم یہاں ہیں حکومت ہماری۔ علی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر کس سلسلے میں مرید؟ آگے گزر رہا ہوں میں تیزی سے۔ سلسلہ قادریہ پہلا سلسلہ جو چلا رب کائنات سے۔ کہاں سے چلا؟ رب کائنات سے۔ وہ قادر مطلق ہے، قادر مطلق سے کہ خلیفہ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ۔ تو قادری سلسلہ کہاں سے؟ وہاں سے۔ اس کے پہلے خلیفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور میں قادری، جب حضور قادری تو صبح قیامت تک جتنے سلسلے آئیں گے وہ قادری سے ہو کے آئیں گے۔ سمجھے؟ مگر نعمتیں اس کے بعد میں بانٹ دی گئی۔ قادری سلسلے کتنے ہیں؟
چار. کیا کیا؟ قادری، چشتی، نقش بندی، سہروردی. یہ چار سلسلے. اور یہ تین کہاں سے نکلے؟ قادری سے. اچھا، دنیا میں پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ سمندر. سمندر سے دریا، پھر دریا سے ندیاں، اور ان ندیوں کا نام. تو یہ سب ساری دنیا میں پھیلتے ہیں، سب کو پانی پلاتے. کوئی یہ نہیں کہتا میں دریا کا پانی پی رہا ہوں. کرناٹک والوں کو پوچھو تو کیا بولتے؟ ہم کاویری کا پانی. یہ کاویری کا پانی کہاں سے آ رہا ہے جی؟ اس کی نسبت کہاں سے؟ دریا سے. تو یہ سارے دریا نے سمندر پھر گھومتے ہوئے کہاں چلے جاتے ہیں؟ پھر وہی آ جاتے سمندر کے اندر. ایسا ہے قادری سمندر. قادری. اب یہ تین جو ہے یہ دریا، چشتی، سہروردی، نقشبندی، کیا ہے؟ یہ دریا. اب ان چار دریا، تین دریاؤں سے، سمندر سے تین دریا نکلے. اب ان تین دریاؤں سے نہریں نکلی، وہ ہیں 14 خان وادے. کیا ہے؟ 14 خان وادے. اب انہوں چار پیر کیا ہوئے؟ چار پیر. خان وادے کتنے نکلے؟ 14. مگر ان 14 کا تعلق کس سے ہے؟ چاروں سے. اب یہ چاروں میں سے 3 آ کے کہاں مل گئے؟ قادری میں مل گئے. تو پورا معاملہ وہاں سے. اب میں 4 پیر 14 خان وادے. اب یہاں ایک بات اور میں وضاحت کر دوں، اگر یہ شاہ صاحبہ اجازت دیے جی. مئی کیا کرتی ہے؟ چاڑی کھولی. اس کو کیا بولتے؟ ادھر کا لے کو ادھر بولتا ہے، ادھر کا سن کو ادھر بولنے والے کیا بولتے؟ چاڑی کھولی. تو 4 پیر 14 خان وادے. یہ 14 خان وادے ایک ہی کے اندر سب میں نہیں، سب میں نہیں. میں جو اپنے بزرگوں سے سنا اس کی وضاحت کروں. پوری دنیا میں، ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں 2 ہی سلسلے ایسے ہیں جس میں 14 خان وادے ضم. اس سے پہلے میں آپ کو وضاحت کر دوں. اس سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں. دیوانہ ہو آ گئی ہے، بات سنیے. حضرت اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا سلسلہ چشتی. کیا ہے؟ چشتی سلسلہ. اولاد غوث اعظم، بچے وہاں کے، نعمت یہاں کی. قادری گھرانے کا بیٹا، نعمتیں چشتیہ گھر میں، وہیں سے تو مل سکتی تھی. اور اس پاک نے کہا بیٹا میرا ہوگا مگر میں تیرا حصہ ان کی جھولی میں رکھا ہے. اور کیا غریب نہیں جی؟ غریب نہیں، فقیر ہے. اور فقیر بھی کیسے؟ سمنان کے فقیر اس کو کہتے ہیں جو کائنات کو بانٹنے والا ہے. ہر بھیک مانگنے کو تم فقیر مت کہنا، انہیں بھکاری. ہم سب کیا ہے؟ ہم سب فقیر. واللہ غنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے اور ساری کائنات اس کے در کی فقیر ہے، مانگتے ہیں. حضرت اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سمنان کے بادشاہت آپ نے کی، حکومت کی.
مان خیال آیا یہ کیسی حکومت جو 3-4 لاکھ یا 10-12 لاکھ لوگوں کے اوپر حکومت، یہ مجھے پسند ہے۔ کوثر نگر کے اوپر حکومت کیا ہے؟ پورے کرناٹک پہ کرنا ہے۔ یہ کرسی پہ بیٹھا تو کوثر نگر کے لوگ مجھے ڈرتے، وہ بھی پتہ نہیں ڈرتے بھی گالیاں بھی دیتے، لاکھ مار دیا سمنان کی بادشاہ مجھے نہیں چاہیے، میں ان کی اولاد 4.5 آدمیوں پہ حکومت کروں، لاکھ مار کے چھوڑ دیا، دل کو اس طرف پھیر دیا، کدھر جاؤں؟ غوث پاک کی اولاد ہے، جانا ہو تو جا ہندوستان کی طرف، میں نے خواجہ کی جھولی میں تیری نعمت رکھی ہے، مگر وہ بھی کوئی غیر نہیں ہے، وہ بھی تیرا بھائی ہے، وہ بھی تیرا بھائی، تو بھی نواسا وہ بھی نواسا، مگر مقام اور مرتبے میں اس کی پوزیشن بڑی، جا وہاں آئے، ادھر سے بھیجا، چھوڑ اس کو، ادھر وہاں سے نعمت ٹرانسفر ہو رہی ہے غریب نواز سے، ٹرانسفر ہوتے 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 آ گئی حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس، وہ نعمت حضرت نظام الدین اولیاء نے دیکھا، ان کو جو خزانہ مجھے دینا ہے وہ میں ڈائریکٹ نہیں دے سکتا، حکم ہے کہ فلاں کے ہاتھ میں دے، مگر فلاں کو خلافت نہیں، فلاں کو خلافت نہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے میرے اپنے علم کے حساب سے چشتیہ سلسلے کے لیے جتنی انہوں نے محنت کی کسی اور نے نہیں کی، دنیا کے کونے کونے میں خلیفوں کو بسا دیا، اور ایک جگہ خلیفہ ان کا موجود نہیں تھا، اور آپ نے خلیفہ بنایا بھی علم والے، وہاں دیکھا خالی ہے مقام پنڈوی، حکم الہی ہوتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مرید ہے مگر علم نہیں ہے، بلاؤ اس کو، ایک نظر ڈالو، عالم کتابیں پڑھا کے عالم بناتا ہے، اے نظام الدین تم نگاہ ڈالو وہ عالم بن جائے، بلائے، نگاہ ڈالی، علم سے مالا مال کر دیا، ادھر ان کو حکم ادھر ان کو حکم، کہا کہ وہ بادشاہ ہے، تیر اپنی شان و شوکت کے ساتھ بڑی فوج کو لے کر جا رہے ہیں، ادھر مرید آ رہا ہے، دونوں شان و شوکت کے ساتھ بیعت ہوئی، جھک کر نہیں، ارے وہ بھی اولاد علی یہ بھی اولاد علی، میرا ہی مال لینے کے لیے جا رہا ہوں، وہاں بیعت ہوئی، خلافت ہوئی، خلافت کے بعد میں کہا کہ جاؤ اب تم شہنشاہ ہو، ایسی شہنشاہیت جب تک سمنان میں تھے آپ انسانوں پر حکومت کرتے تھے، اے اشرف سمنانی اب تم جاؤ، تمہاری حکومت جنات کے اوپر بھی ہوگی، شیاطین کے اوپر بھی ہوگی، آج ایسے نوازے گئے کہ حضرت اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کا نام اگر کسی جن کے سامنے لے لے تو دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ حکومت اچھی ہے یا وہ حکومت اچھی ہے؟ تو حضرت اولاد غوث اعظم کے نعمتیں خواجہ غریب نواز سے، آپ چشتی بھی ہے اور قادری بھی ہے اور جہانگیری بھی ہے، کیا ہے؟ جہانگیری بھی ہے۔ جہانگیری اس لیے کہا کہ وہاں سے بھی نعمتیں یہاں سے بھی نعمتیں ہیں، اسی لیے کہا اشرفی جہانگیری۔ یہ اشرفی جہانگیری جو ہے، جہانگیری اس لیے کہا گیا ان 4 پیروں کی جو 14 نعمتیں ہیں وہ 14 کی 14 نعمتیں یہاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ گھروں کا مان، اب جتنے بھی پیر سوان گے انہوں ہمارے سامنے بیٹھنا، ہمیں ان کے سامنے نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں 14 گھر کے مالک، انہیں ایک گھر کا مالک، فیض لینا ہے یہاں آؤ۔ اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، ابو العلائی جہانگیر، ابو العلائی
जहांगीरी हजरत अमीर अबूल-उल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो आगरा शरीफ में है, गौसे पाक की औलाद, गौसे पाक की औलाद, मुरीद भी कादरी सिलसिले में नेमतें आपको मिली। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में, वो भी कैसे मिली, जरा बर्दाश्त कर लिए तो बता दूं, जरा सा बर्दाश्त करिए, खाना मिलता है बाद में। हालांकि इस वक्त मुझे असर के बाद एक जगह जाना है, स्कूल की ओपनिंग करने के लिए, वहां भी तकलीफ करना है। कैसे मिली, हजरत अमीर अबूल-उल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक हज्जाम आता था, नाई। कौन आता था? नाई, हज्जाम हमारी जबान, कई को दूसरे की बोली। आकर हर जुमेरात को वो आपका खत बनाता था, चेहरा दाढ़ी बनाता था। एक दिन वो पीर को आ गया। कब आ गया? पीर के दिन आ गया। हजरत बैठकर आपने चेहरा बना दिया, सब कुछ हो गया। आखिर में पूछा, आज जुमेरात नहीं लाबा, आज पीर, आज क्या दिन है? पीर। कहा कि हुजूर जुमेरात की हजामत पीर को इसलिए बना रहा हूं कि कल मैं अजमेर को जा रहा हूं, कल मैं अजमेर को जा रहा हूं। कैसे जा रहा है? कहा कि हुजूर जो आपका चेहरा बनाने पर आप जो देते थे मुझे उजरत, वो मैं एक थैली में जमा कर लेता था। अब वो पैसे इतने हो गए हैं कि मैं अजमेर को जाकर वापस आ सकता हूं, आप ही के पैसे में जाके आ सकता। हजरत कुछ नहीं बोले, बोले बेटा वहां से ठिकरी है, उठा। क्या उठा? ठिकरी लेकर आया। हजरत ने उस पर कुछ लिखा। क्या लिखा? तो हमें क्या लिख कर दिया कि ये ले जा, फुला मकाम पर इतने लोग बैठे होंगे, उसमें इस शक्ल के बुजुर्ग होंगे, उनको ले जाके ये ठिकरी दे देना। अब वो अजमेर पहुंचा। अजमेर पहुंचने के बाद वो ठिकरी दिया, पहुंचा एड्रेस पर, जो शक्ल बताई गई थी दिया। हजरत ने उसको पढ़ा, पढ़ के मुस्कुराया, मुस्कुरा के ठिकरी पलट कर उस पर कुछ लिखा। समझ रहे हैं ना? लिखा। अब वो ख्वाजा की जियारत करने के बाद गया था रोजे की जियारत करने, मगर मेरे अमीर अबूल-उल्लाह ने उसको ख्वाजा ही की जियारत करा दी, लेकर आ। कहा कि हुजूर उस बुजुर्ग ने आपको ये दिया, जवाब पीछे पढ़ा आपने, मुस्कुराए रखे। अब ये हजरत उन्होंने भी पढ़े रखे, आप भी पढ़े रखे, राज क्या है मालूम नहीं, बताओ। जब पीछे पड़ गया तो अमीर अबूल-उल्लाह ने बताया, मैंने ये लिखा था, है ख्वाजा, अगर आप अपने चाहने वालों को नवाजना ही चाहते हैं तो वहीं से बैठकर इनको नवाज दीजिए। आप गरीबों को तकलीफ देके वहां क्यों बुलाते हैं? एक एक पानी जमा कर ये पहुंचते हैं, वहीं से नवाजते चले जाएंगे। ये आपने लिखा था। फिर उन्होंने पीछे जवाब दिया, ऐ अमीर अबूल-उल्लाह, अगले साल मेरे उर्स में आपकी बेगम आने वाली है, उसको अगर रोकना चाहते हैं तो रोक लो, रोकना चाहते हैं तो रोक लो। हजरत अब वलियों में, अल्लाह वालों में, और वो भी भाइयों भाइयों में, ये भी अली की औलाद, वो भी अली की औलाद। अब जैसे जैसे उर्स का दिन करीब होता गया, अमीर अबूल-उल्लाह गुस्से में, अब जोरों को डराना भी क्या करना जी, जरा चला। उर्स के दिन करीब आए, गई, हुजूर क्या है? मैं अजमेर जाना चाहती हूँ। नहीं जाना। क्या करना? नहीं जाना। खामोश, इसरार नहीं करना। कुछ दिन के बाद जरा अच्छा खाना पका तो खिलाते खिलाते मैया के साथ, मैं अजमेर जाना चाहती हूँ। बोल दिया नहीं जाना। तीसरी बार फिर वार्निंग, नहीं जाना। चौथी बार, तुम्हें क्या तो भी कर रही हो, मैं अजमेर को जाती।
جی تمہیں کیا کرتی کر لو، میں اجمیر کو جاتی ہوں، روکنا ہو تو روک لو۔ غریب نواز کیا لکھے تھے؟ آپ کی بیگم آنے والی ہے، روکنا ہو تو روک لو۔ وہی جملہ بیوی کی زبان سے نکل رہا ہے، میں دربار خواجہ میں جا رہی ہوں، روکنا ہو تو روک۔ چلیے تیسرے دن بیگم گھر سے اٹھ کو چلی گئی تو شوہر کو نیند آتی ہے؟ جی نہیں آتی۔ ایک دن، دو دن، تین دن، حضرت کیا مجھے چھوڑ کو چلے گئی نا، پیچھے ہی وہ بھی حضرت امیر ابو العلا بھی پیچھے اجمیر گئے۔ اجمیر جا کر سب سے پہلے آپ کے قدموں کے نیچے جو درخت ہے آج بھی ہے، وہاں آپ بیٹھے مراقبے کی حالت میں چلے۔ اس میں گئے مراقبے کی حالت میں چلے گئے۔ ایک ہفتے کے بعد، ایک ہفتے تک وہیں بیٹھے رہے، ایک ہفتے تک نہ کھانا نہ پانی۔ جو مراقبے کی حالت میں چلا گیا اس کو دنیا کی خبر نہیں ہے، جس کو دنیا کی خبر نہیں ہے تو اس پر ساری چیزیں رک جاتی۔ دنیا نماز پڑھ رہی ہے، یہ بیٹھے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا بھائی فقیر پڑھنا نہیں سو بیٹھے، ہوش ہی نہیں اس کو دنیا کی۔ 8 دن کے بعد خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بنفس نفیس آپ اپنے روضہ اقدس سے آئے باہر، اور حضرت امیر ابو العلا رحمت اللہ علیہ کو آپ نے چشتیہ سلسلے کی خلافت سے نوازا۔ یہ روحانی خلافت تھی حضرت امیر ابو العلا رحمت اللہ علیہ کو۔ اس کے بعد ابو العلائی جہانگیری ہو گیا۔ تو جب ابو العلائی جہانگیری ہوا تو یہاں بھی 14 سلسلے ہیں، وہاں بھی 14 سلسلے ہیں۔ اب میں میری بات بولتا ہوں، میں ان کے جیسا پیر تو نہیں ہوں، ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں۔ میرے پاس 14 سلسلے نہیں، میرے پاس ڈبل۔ کتنے ہیں؟ 14 28 ہیں، مگر اس کو الگ نہیں کر سکتے، ان 14 میں اضافہ ہو گیا۔ میں اشرفی جہانگیری کا بھی خلیفہ ہوں، ابو العلائی جہانگیری کا بھی خلیفہ ہوں۔ یہاں سے بھی نعمت ہے، وہاں سے بھی نعمت ہے۔ میرے پاس 28 ہیں اور آپ سب کے پاس 14 ہیں، مگر وہ 14 کو 14 ہی مانیں گے، 28 نہیں مانیں گے۔ مگر فیض ادھر سے بھی جاری ہے، فیض ادھر سے بھی جاری ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور کر چکے ہیں، مولا تعالیٰ ان کو ادھر سے بھی فیض جاری فرمائے اور ادھر سے بھی فیض جاری فرمائے، اور جب تک دنیا میں رہے چشتی ہی بن کے رہے، اور جب قبر کی منزل میں جائے چشتی ہی بن کے جائے، اور میدان محشر میں اٹھے تو ہماری پیشانی سے چشتیہ سلسلے کا رنگ ظاہر ہو، تاکہ ہم پکار کے کہیں زمینوں پر نہ ہوگا نقش گر اس آستانے کا، زمینوں پر نہ ہوگا نقش گر اس آستانے کا، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جائیں، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جائے۔ ہر ایک شخص نفسی نفسی کا عالم میں رہے گا میدان محشر میں۔ ہم غلامان معین نفسی نفسی نہیں پکاریں گے، بلکہ میرے آقا دیکھیں گے یہ تو میرے معین کا غلام ہے، اس کو نفسی نفسی کی کیا ضرورت، آ جا میری کملی میں۔ جیسے ہی کملی میں جائیں گے آقا ہمارے جنت کا دروازہ کھول کے ہم کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ ہم چشتی جو ہے یہ جنتی مسلمان ہے، یہاں رہے تو بھی جنتی، وہاں رہے تو بھی جنتی، قبر میں جائیں تو بھی جنتی، گھر میں رہ جائیں تو ہمارا گھر جنت، قبر میں چلے جائیں تو ہماری قبر جنت، محشر میں چلے جائیں تو ہمارا محشر بھی جنتی ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے اور خواجہ کے رنگ میں رنگے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے رنگ جائیں، ایسے رنگ جائیں جب بھی خواجہ کا نام آئے تو ہم دیوانے جھومیں گے۔ آج رنگ ہے یہ ماں، آج رنگ ہے یہ ماں، رنگ ہری موہے پیر پایو، موہے پیر پایو،
معین الدین اولیاء، مورے پیر پایو معین الدین اولیاء، نظام الدین بھی معین ہی کا نام لیتے ہیں، ہم ان کا نام لیں معین الدین اولیاء، چونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ڈائریکٹ غریب نواز کے قدموں میں ڈالا، غریب نواز نے معین محی الدین کے قدموں میں ڈال دیا، محی الدین نے ادھر ادھر نہیں کیا، علی کے قدموں میں ڈال دیا، اور علی لے جا کے ہم رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیے، اور ایسے مہینے میں ہم معین الدین کا تذکرہ کر رہے ہیں جس مہینے میں معین الدین کی ولادت بھی ہوئی، جس مہینے میں معین الدین کا وصال بھی ہوا، اور یہ وہ مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں میرے علی کی ولادت تھی۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں میرے آقا معراج پر بھی تشریف لے گئے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں اولاد علی کی فاتحہ بھی کرتے ہیں، پوریاں بھی کھاتے ہیں۔ کیسا مبارک مہینہ، خواجہ کی چھٹی کر کے بریانی کھاتے ہیں، علی کی ولادت ان کے فرزند ارجمن کی فاتحہ کر کے پوریاں بھی کھاتے ہیں۔ ایسا مبارک و مقدس مہینہ ہم کو ملا ہے، اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے میں کوئی بے ادبی کا کام نہ کرے، اس مہینے میں ایک گناہ تو الگ بات ہے، گناہ کا خیال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بات آ گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، انیس البارزین کی روایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک شخص ایک حسین و جمیل عورت کا عاشق بن گیا تھا۔ مہینے کی فضیلت کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں، عاشق ہو گیا تھا، بہت زمانے سے عشق لڑا رہا تھا۔ ایک مرتبہ عشق زوروں پر چڑھا، بہت زمانے سے نہیں مار رہا ہے، چلو آج شادی کر دیں جی، تیار ہو گئے دونوں، عاشق اور معشوق۔ وقت فعلی کے لیے کمرے میں گئے، اظہار اتار رہا تھا، اتنے میں اس معشوقہ سے پوچھا، جس وقت میں کمرے میں آیا سارے لوگ کھڑے ہو کر آسمان پر کچھ دیکھ رہے تھے، تو اس معشوقہ نے کہا رجب کا چاند دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ رجب کا چاند دیکھ رہے تھے۔ فوراً اس نے پیجامہ پہن لیا اور کہا کہ جان آج میں غلط کام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ ہمارے باپ دادا اس مبارک و مقدس مہینے میں کوئی بدفعلی نہیں کرتے، اور حدیث پاک ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی قوم رجب کے مہینے میں غلط کام غلط فعل نہیں، پیجامہ پہن گناہوں سے بچ گئے۔ کیا سن کر؟ رجب کا چاند دیکھ رہے تھے، اور آج رجب کی پہلی رات، گناہ سے بچ گئے، اور وہ مسلمان نہیں تھا۔ ذہن حاضر ہے نا؟ یہ سب فیض ہے غریب نواز کا، جو باتیں میری دماغ سے نکل۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے اس محبوب بندے کی زیارت۔ ایک پیغمبر، ایک معمولی انسان جو مسلمان بھی نہیں ہے، اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اور مولا کیا حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو؟ میرے محبوب بندے کی زیارت کرو۔ حضرت عیسیٰ آئے، اس سے ملاقات کی، مژدہ سنایا، تو نے کون سا ایسا کام کیا جس کو پروردگار عالم نے تجھے محبوب بنا لیا؟ اس نے بات بتائی، کہا کہ تو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا لاڈیلا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور میں مسلمان بنتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسلمان بنایا، کلمہ پڑھایا، اور اس کو جنت کی بشارت۔ صرف رجب کے مہینے میں اس نے نماز نہیں، اس نے رجب کا روزہ نہیں رکھا، صرف رجب کے مہینے کی اس نے تعظیم کی، غلط کام سے اپنے آپ کو بچایا۔ ہمارے باپ دادا بھی اس مہینے میں غلط کام نہیں کرتے تھے، میں بھی نہیں کرتا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو اپنا دوست بنایا، اپنا محبوب بنا دیا۔
اب ہم پر افسوس کروں گا میں، ہمارے باپ دادا چھٹی شریف کرتے تھے، جی کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ بولو منڈے معلوم ہے، بھوک لگ گئی، اگر آپ جواب نہیں دیے تو 3 بجے تک بولتے، آپ کی بیٹری ڈاؤن ہو سکتی ہے، میری نہیں ہوتی۔ میں وہ آدمی ہوں جو ہمارے ممشاد صاحب دیکھے ہیں 10 بجے بیان کے لیے کھڑا ہوں تو فجر کی اذان پہ ختم ہو۔ یہ علی حسین کا کمال ہے۔ جواب دو، کیا بول رہا؟ ہمارے باپ دادا چھٹی شریف کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ میں نہیں کرتا، انہوں غلط کرے، میں نہیں۔ ہمارے باپ دادا معراج کی رات مناتے تھے کہ نہیں مناتے؟ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، میں نہیں کرتا، بیوقوف اندھا، قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے، قرآن پڑھا تو نہ سمجھ میں آئی گا، اپنی نظر سے قرآن کو دیکھا تو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ والوں کی نظر سے دیکھا تو سمجھ میں آتا، نہیں کرتا۔ آج باپ داداؤں کے طریقے کو برا کہہ کر ہر اچھا عمل ہم چھوڑ رہے ہیں، اس لیے جہنمی بن رہے ہیں۔ وہ ایک کافر باپ داداؤں کے طریقے پر عمل کرتا ہوا رجب کے مہینے میں گناہوں سے بچ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو لاڈیلا بنا دیا۔ تو اپنے باپ داداؤں کے طریقے کو مت چھوڑو، فاتحہ دلاؤ، فاتحہ دلاؤ، چھٹی شریف کرو، امام جعفر صادق کی فاتحہ کرو، پوریاں پکاؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، معراج کی رات نماز پڑھو، معراج کے دن روزہ رکھو، اور معراج کے مہینے میں کم سے کم 1 دن کا روزہ رکھو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رجب شریف کے مہینے میں 1 روزہ رکھا تو پروردگار عالم اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ ایسا مبارک و مقدس مہینہ ہے جس میں ہم آج جمع ہو کر ہمارے بزرگوں کے، ہمارے خواجہ کے، جس کے صدقے میں ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پل رہے ہیں، اور جس کی زمین پر ہم جی رہے ہیں، وہ خواجہ کی فاتحہ آج ہو رہی ہے۔ یہاں کر کے ہم آپ کو نمونہ بتا رہے ہیں کہ اسی طریقے کی فاتحہ تم اپنے گھروں میں بھی 10 کو نہیں کھلا سکتے، آپ 5 ہیں گھر میں، ایک پڑوسی کو 1 برتن کھانا بھیج دو اور تم 5 آدمی مل کے بیٹھ کے کھا لو، خواجہ کا فیض اس گھر میں جاری ہو جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، اور خواجہ چشتیان کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کر کے رضائے الہی حاصل کرنے کی مولا تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔